ایک بادشاہ کی چند بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کو بڑا پیار کرتا، بہت زیادہ اس سے محبت کرتا۔ ایک دن دوسری بیویوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب فلاں بیگم سے بڑا پیار اور محبت کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ کون سی اس میں خاصیت ہے؟ وہ ہم سے زیادہ حسین و جمیل بھی نہیں ہے، وہ ہم سے زیادہ عقل والی بھی نہیں ہے، تو ایسی کون سی خاصیت ہے جس کی وجہ سے آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ ہمیں تو اس میں کوئی بات نظر نہیں آتی جس کی وجہ سے آپ کی محبت کی نگاہ اس پر پڑتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی محبت کی نگاہ اس پر اٹھتی ہے، ہمیں تو کوئی ایسی خاص بات نظر نہیں آتی۔ بادشاہ نے کہا اچھا میں اس کا جواب تمہیں دے دوں گا۔ اب چند دن گزرے، بیویاں اس بات کو بھول گئی۔ بادشاہ آیا، آنے کے بعد اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا اور اس نے اپنی بیویوں کو بلایا اور کہا کہ آج میرا بڑا اچھا مزاج ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں انعام سے نوازوں، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اچھے اچھے انعام دوں۔ اب بیگمات تو خوش ہو گئی، انہوں نے سمجھا اور سوچا کہ آج تو شاہی خزانے سے ہمیں بڑے بڑے انعام ملنے والے ہیں۔ وہ اس بات کو سن کر بڑی مسرور اور خوش ہو گئی۔ صحن کے اندر سونے، چاندی اور جواہرات کے ڈھیر لگا دیے اور بادشاہ نے کہا کہ سنو، اس صحن کے اندر جو عورت، جو بیوی جس مال کو، جس سامان کو ہاتھ لگائے گی، جو سامان اس صحن کے اندر پڑا ہوا ہے وہ اسی کا ہو جائے گا۔ اب ساری کی ساری اپنی اپنی پسند کے مطابق سامان پر نگاہ جمانے لگی اور بادشاہ نے کہا کہ جب میں اشارہ کروں فوراً اس سامان پر ہاتھ رکھ دینا، وہ تمہارا ہو جائے گا۔ اب سب خوش ہیں اور اپنے اپنے پسندیدہ سامان پر نگاہ جمائے ہوئے ہیں کہ جیسے ہی بادشاہ کا حکم ملے، جیسے ہی بادشاہ کا آرڈر ہو تو ہم فوراً اس سامان کو حاصل کر لیں۔ چنانچہ جیسے ہی بادشاہ نے اشارہ کیا، اس اشارے کے ساتھ ہی وہ عورت اٹھتی گئی اور سامان کو لیتی گئی، اپنی پسند کے مطابق، چوائس کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق اس سامان پر ہاتھ رکھتی گئی۔ اب وہ بیوی جس سے بادشاہ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتا تھا، دیکھا وہ کھڑی ہوئی ہے، تو ساری بیویوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے کہا نہیں تھا، یہ تو بے وقوف ہے، عقل وقل اس میں ہے نہیں ہے، سمجھتی کچھ ہے نہیں ہے، تو اس کو کیا معلوم کہ ان کی قیمت کیا ہے، جواہرات کی قیمت کیا ہے، سونے اور چاندی کی قیمت کیا ہے، اسے کچھ معلوم نہیں ہے، اس لیے کھڑی ہوئی ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ کی بندی، تم بھی کسی چیز کو اٹھا لیتی، کسی چیز کو ہاتھ لگا دیتی۔ اب جب بیوی نے یہ بات سنی تو وہ ذرا سی آگے کو چلی، ایک دو قدم رکھا، بادشاہ کے قریب پہنچی اور جا کر کے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ نے یہی بات کہی ہے نا کہ جو اس صحن میں پڑے ہوئے کسی بھی سامان پر ہاتھ لگا لے تو وہ اسی کا ہو جائے گا؟ بادشاہ نے کہا ہاں میں نے یہی بات کہی ہے، اس کے علاوہ تو میں نے کوئی بات نہیں کہی۔ اب بیوی نے بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ اب بادشاہ میرے ہو گئے تو بادشاہ کے سارے خزانے بھی میرے ہو گئے۔ جب بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ سلامت کہنے لگے کہ دیکھا اس وجہ سے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے، اللہ کی محبت بیٹھ جائے اور اللہ کی محبت کو ہم اپنے دلوں میں جما لیں تو میرے دوستو یاد رکھیے گا ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ جب اللہ ہمارا ہوگا تو اب کائنات کی ساری چیز ہماری ہو جائیں گی، یہ کائنات ہمارے تابع ہو جائے گی، اس کائنات کی ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کر دی جائیں گی۔ عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عشق کی دیوانگی طے کر گئی کتنے مقام، عقل جس منزل پہ تھی اب تک اسی منزل پہ ہے۔